بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو کس طرح شیطان نے جنت سے نکلوایا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کے بارے میں بیان کریں گے۔ توبہ آدم علیہ السلام بشفاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول ہوئی۔ الہام ہوا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی سراندیپ میں جا رہے ہو تو فرزند تمہارے پیدا ہوں۔ آدم علیہ السلام برضائے الہی خطۂ ہندوستان میں آئے اور بود و باش اختیار کی۔ ایک روز جبریل علیہ السلام 7 ٹکڑے لوہے کے لے کر ان کے پاس آئے تاکہ ان کو آہن گیری سکھا دیں۔ حاجت آگ کی ہوئی، آواز آئی، اے جبریل علیہ السلام، آگ مالک دوزخ سے مانگ لے۔ جب انہوں نے آگ لا کر آدم علیہ السلام کو دی، گرمی اور تپش سے ان کا ہاتھ جل گیا۔ آدم علیہ السلام نے زمین پر آگ ڈال دی، وہ آگ 7 طبق زمین کے اندر چھید کر کے دوزخ میں چلی گئی، اور خبر ہے اسی طرح 7 دفعہ دوزخ سے لائے، پھر دوزخ میں جا داخل ہوئی۔ آواز آئی، اے جبریل، 7 دریائے رحمت سے دھو کر اسے لاؤ تب ٹھہرے گی۔ اور کعب الآبار نے لکھا ہے کہ جب جبریل آگ لانے میں عاجز رہے تب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا۔ آدم علیہ السلام کو انہوں نے پتھر سے چمکاک چاڑ کر آگ نکال لی، اور جبریل علیہ السلام نے ان کو آہن گیری سکھائی اور آلات کھیتی کرنے کے درست کیے۔ جبریل علیہ السلام نے ایک جوڑا بحث سے بیل کا بھی لا کر دیا، اور بعض نے کہا ہے کہ 2 گائیں عین البقر لا کر دیں اور ایک مشت گندم بحشت سے لا کر دیا، اور کہا تم اپنے ساتھ سے زراعت کر کے اس سے اپنی غذا حاصل کرو۔ تب آدم علیہ السلام نے اس پر ایک لکڑی ماری۔ بیل نے کہا، اے آدم، مجھ کو تو کیوں مارتا ہے؟ اگر تجھے عقل ہوتی تو اس دنیا میں تو نہ پھنستا۔ آدم نے اس بات کو سن کر غصے میں آ کر اس بیل کو چھوڑ دیا اور خود وہاں سے چل دیا۔ پھر جناب جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، تم کہاں جاتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ بیل نے مجھے سرزش کی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا وہ رنج میں گرفتار رہے گا۔ اب تم کو رنج و عذاب برداشت کرنا ہے، تبھی نعمت کھاؤ گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دوسری دفعہ ہل جوتنا شروع کیا، پھر بیل کجی کرنے لگا۔ پہلانے گردن، جس کو ہندی زبان میں جولا کہتے ہیں، نیچے کر لیا اور کھڑا ہو گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی لکڑی ماری، تب بیل نے رسوئے آسمان کیا اور رو دیا۔ بس آدم علیہ السلام اس کو دک ہو کر چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، کہاں جاتے ہو؟ وہ بولے کہ بیل نے عرضدہ ہو کر خدا کی بارگاہ میں تذرہ کیا ہے۔ جب جبریل علیہ السلام نے کہا، خدا نے تم کو سلام کہا اور فرمایا کہ تم نے بہشت میں بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اب اس وقت تم پر اذیت ہوگی اگر تم بیل پر سختی کرو گے تو پھر درست نہ ہوگا۔ تم جلد جاؤ، اپنے کام میں مصروف رہو، میں بیلوں کی زبان پر مہر لگا دوں گا تاکہ وہ بات نہ کر سکیں، تب اچھی طرح ان سے کام لو۔ پھر آدم کھیتی کرنے میں مشغول ہوئے، زمین پر گیہوں بکھیرا اور وہ بار لایا، پختہ ہوا تب کاٹ لیا۔ یہ سب 7 گھڑی میں تیار ہو گیا۔ زمین نے کہا، اے آدم علیہ السلام، مجھے معاف رکھو کہ میں ضعیف ہوں، ورنہ اس سے بھی جلدی تم کو گیہوں دیتی۔ آدم علیہ السلام نے جب گیہوں کو صاف کر کے کھانا چاہا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اول گیہوں کو پیس کر پانی کے ساتھ خمیر کر کے آگ میں سینک۔ تب ہوا نے ان سے تعلیم پا کر اپنے ہاتھ سے پیس کر پانی کے ساتھ خمیر کر کے روٹی پکا کر آدم علیہ السلام کے سامنے رکھی۔ آدم نے چاہا کہ کھائیں۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ذرا تأمل کیجئے، آفتاب غروب ہونے دو کہ تم روزہ دار ہو۔ جب شام ہوئی تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے ساتھ مل کر روٹی کھائی۔ پھر دوسرے روز جب اشتہا کھانے کی ہوئی تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ ایک خال سیاہ سینے پر میرے نمودار ہوا ہے، اور جلدی بڑھ گیا یہاں تک کہ 7 اندام ان کے سیاہ رنگ ہوئے، اور وہ ڈرے اور معلوم کیا کہ شاید کوئی مجھ پر دوسری ذلت آ گئی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، روزہ رکھ، آج کچھ مت کھا، تیرے بدن کی سیاہی مٹ جائے گی۔ آدم نے اس دن کھانا نہیں کھایا، روزہ رکھا تو کچھ بدن ان کا سفیدی پر آیا۔ پھر دوسرے دن جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ تم روزہ رکھو تو اللہ تعالیٰ تم کو شفائے کامل بخشے۔ اور ان روزوں کا نام ایام بیض ہے کہ 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ ہر مہینہ کی حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا۔
اور اس زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک اس پر عمل تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے خطہ ہندوستان میں آ کر مسکن کیا تو حوا حاملہ ہوئیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنی۔ بیٹے کا نام قابیل اور بیٹی کا نام اکلیمہ رکھا، وہ نہایت خوبصورت تھی۔ پھر حوا حاملہ ہوئیں اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنی۔ بیٹے کا نام قابیل اور بیٹی کا نام یہودا رکھا، مگر یہ خوبصورت نہ تھی۔ مروی ہے کہ حوا علیہ السلام 100 بار جنی تھیں، ایک دفعہ بیٹا اور ایک دفعہ بیٹی جنتی۔ دوسری روایت ہے کہ 180 بار جنی تھیں۔ روایت ہے کہ قابیل ماں کے پیٹ میں بہشت میں تھے۔ پیدائش ان کی دنیا میں ہوئی اس واسطے کہ بہشت جائے پاک ہے نہ جائے آلودگی خون کی۔ جب حابیل اور قابیل دونوں بڑے ہوئے تو تب جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ خدا تعالیٰ نے تم پر سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ دونوں بھائیوں کو دونوں بہنوں کے ساتھ، یعنی قابیل کی بہن کو حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کو قابیل کے ساتھ شادی کر دو۔ تب انہوں نے حال شادی کا اپنے دونوں کو بیٹوں کو بلا کر سنایا، تو اس بات کو سن کر قابیل نے انکار کر دیا اور کہا کہ میری بہن اکلیمہ صاحب جمال ہے، میں اس کو نہیں دوں گا۔ آدم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو مان لے۔ اس نے کہا نہیں، مگر تم حابیل کو دوست رکھتے ہو اور یہ سبب دوستی کے تم کہتے ہو۔ پہلے جس نے عدول حکمی اپنے ماں باپ کی وہ قابیل ہی تھا۔ آخر آدم علیہ السلام نے جب حکم خدا کے قابیل کی بہن کی شادی حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کی شادی قابیل کے ساتھ کر دی تو اس کے قابیل نے حسد سے حابیل کو کہا کہ میری بہن اکلیمہ کو طلاق دے دو تو میں اپنی خدمت میں رکھوں گا۔ حابیل نے کہا یہ میری بیوی ہے، میرے باپ نے اس کے ساتھ شادی کر دی ہے، میں ہرگز اپنے والد کا حکم رد نہیں کروں گا اور خدا کا حکم بجا رکھوں گا۔ آدم علیہ السلام نے جب یہ ماجرا سنا، واسطے خاطر دونوں بیٹوں کے یہ انصاف فرمایا کہ دونوں بھائی کوہ مینا پر 2 قربانیاں کر کے رکھ دو، جس کی قربانی خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگی اس کی بیوی اکلیمہ ہوگی۔ پس دونوں بیٹوں نے حسب حکم باپ کی کئی بکریاں لا کر ذبح کر کے کوہ مینا پر رکھ دیں اور سنا ان کو تحقیق احوال آدم کے بیٹوں کا۔ جب نظر مانی دونوں نے، کچھ نظر پھر قبول ہوئی ایک سے اور رنا قبول ہوئی دوسرے سے، غرض دونوں بھائیوں نے قربانی کوہ مینا پر رکھ دی اور دعا مانگی کہ یا الہی قربانی ہماری قبول کر۔ وہیں آتش بے درد نے آ کر قربانی حابیل کی جلا دی اور قربانی قابیل کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے بولا کہ جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: قابیل نے حابیل کو کہا کہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا، قربانی تیری قبول ہوئی۔ حابیل نے کہا۔ ترجمہ: حابیل بولا کہ اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرتا ہے پرہیزگاروں کی۔ اگر تم ہاتھ جلا دے گا مجھ پر مارنے کو تو میں ہاتھ نہ چلاؤں گا تجھ پر مارنے کو۔ میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو صاحب ہیں سارے جہان کا۔ اب وہ کوہ مینا حاجیوں کا محل منا جات ہے، قربانی اب تک اسی جگہ پر ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں کوہ آتش حاکم تھی، جو چیز کو انصاف کے واسطے اس پر رکھ دیتے، غیب سے آگ آ کر اسے جلا دیتی تو خدا کی بارگاہ میں وہ قبول ہوتی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے ایام میں حاکم کشتی تھی، اس میں جھوٹ سچ معلوم ہوتا تھا۔ جو شخص ہاتھ اس پر رکھ دیتا، اگر کشتی ساکن رہتی تو وہ شخص سچا ہوتا، اگر ہلتی تو وہ جھوٹا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حاکم سا تھا، جو اس پر ہاتھ رکھتا، اگر آواز نکلتی تو وہ جھوٹا ٹھہرتا اور اگر آواز نہ نکلتی تو وہ شخص سچا ہوتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے وقت میں حاکم زنجیر سی آسمان سے لٹکتی ہوئی متخاص زمین میں سے اس پر ہاتھ ڈالتا، وہ زنجیر اس کے ہاتھ میں آ جاتی تو وہ راست گو ہوتا اور اگر نہ آتی تو جھوٹا ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں حاکم سوراخ سومنا کا تھا، متخاص زمین پر اس میں ڈالے گئے، اگر پاؤں اس میں نہ اٹکتا تو وہ شخص سچا ہوتا، اگر پھنس جاتا تو وہ دوزخ گو ٹھہرتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانے میں قلم آہنی تھا، قلم کو ہوتا کہ نام اپنا لکھ کر پانی میں ڈال دو، اگر وہ پانی پر تیرتا تو وہ آدم سچا ہوتا، اگر ڈوب جاتا تو وہ جھوٹا ٹھہرتا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت پہنچا تب حق تعالیٰ نے ان سب احکام گزشتہ کو منسوخ کر کے گواہوں پر رکھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جھوٹے اور سچے کو میں خوب جانتا ہوں، جو سچا ہوگا اس کو جزا نیک ملے گی اور اگر کاذب ہوگا تو جزا اس کو بدلے ملے گی۔ بدلہ یہ ہے پورا جو عمل کرتے ہیں دنیا میں، پس حاصل کلام۔ حابیل اور قابیل دونوں بھائی کوہ مینا پر قربانی دے کر باپ کے پاس آئے۔
آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اکلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اس بات کو سن کر اس کو مار ڈالنے کی تدبیر میں رہا اور وقت فرصت پر نگاہ رکھتا تھا، کیونکہ اگر اس کو دفع کریں اس زمانے تک کسی نہ کسی کی خون ریزی نہیں کی تھی، مگر قابیل نے حابیل کو ناحق مارا تھا۔ ایک روز قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا، اس واسطے کہ تیرے سب فرزند کہیں گے کہ قربانی ہمارے باپ کی قبول ہوئی، تمہارے باپ کی نہیں۔ حابیل نے کہا، اے بھائی، اس میں میری کیا تفسیر ہے؟ خدا عادل ہے، اگر تو مجھے مارے گا تو میں تجھ کو نہیں ماروں گا، حق برادری کا بجا لاؤں گا، مگر تو روز محشر عند اللہ ماخوذ ہوگا اور مستوجب دوزخ ہوگا اور میں خلاصی پاؤں گا۔ وہ اس بات کے سنتے ہی اور بھی اس کا دشمن ہو گیا۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام حج کو گئے۔ قضاء الہی سے ایک روز قابیل نے حابیل کی بکری خانے کے پاس جا کر دیکھا، وہ منگل کا دن تھا، حابیل اس میں سوتا ہے اور اس میں مسترد ہوا اس طرح، مار ڈالوں، قضاء الہی سے گریز نہ تھا۔ اس میں شیطان بصورت ایک شخص کے ایک سانپ ہاتھ میں لے کر سامنے قابیل کے آ کر ایک پتھر زمین سے اٹھا کر سانپ مارا، سانپ مر گیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ تب قابیل نے ابلیس لعین سے تعلیم پا کر ایک پتھر زمین سے اٹھا کر حابیل کے سر پر مارا، حابیل مر گیا اور وہ مردود خدا کی بارگاہ میں عاصی و کافر ہوا۔ گدھ اس پر آ گرے، قابیل مسترد ہوا، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ آخر اس لاش کو کاندھے پر لے کر گرد عالم کے پھرنے لگا، جس زمین پر لہو اس کا گرا وہ زمین شور ہو گئی۔ پاس خدا تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ وہ اپنے دوست کی فضیحت کرے، تب کوے کو بھیجا، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا۔ ترجمہ: پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو، زمین کو اس کو کھود دکھائے اور اس طرح چھپاتا ہے میت اپنے بھائی کا۔ خلاصہ یہ ہے کہ دو کوے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، وہ دونوں آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ اپنی چنگل اور منقار سے زمین کو کھود کر زمین کی مثال بنا کر اس میں کوے کو گاڑ کر چلا گیا۔ پس قابیل نے کہا، قول تعالیٰ۔ قابیل بولا، اے خرابی، مجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ ہو جاؤں برابر اس کوے کے، میں چھپاؤں عیب اپنے بھائی کا۔ پھر لگا پچھتانے۔ سورہ مائدہ میں تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے کوئی انسان نہیں مرا تھا کہ جس سے معلوم ہوتا کہ مردے کے بدن کو کیا کرنا چاہیے۔ قابیل حابیل کو مار ڈالا اور اس کا بدن پڑا رہا، تو لوگ دیکھ کر مجھ کو پکڑیں گے، تب اس کو مانند بشارے کے باندھ کر کئی روز لیے پھرا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا اور اس نے اس کو دکھا کر زمین کے دوسرے مردے کوے کو دفن کیا، تو اس نے دفن کرنے کا طور طریقہ اور بھائی کی خیر خواہی دوسرے حق میں دیکھی، تب وہ اپنی جمالی سے پشیمان ہوا۔ اس نے کوے کا حال دیکھ کر قبر کھودی اور حابیل کو دفن کیا، جانے کا قصد کیا۔ اس وقت جناب باری تعالیٰ نے آواز آئی، اے زمین، قابیل کو اب۔ تب حکم الہی سے زمین نے اس کو زانوں تک داب لیا۔ جب قابیل نے بسوئے آسمان کیا اور کہا، خدا ابلیس بھی تیری بارگاہ میں مردود ہے، اس کو بھی زمین داب لیتی۔ آواز آئی، اے ملعون، ابلیس نے اپنے بھائی کی خون ریزی نہیں کی تھی۔ وہ پھر بولا، خدایا، میرا باپ بھی گندم کھا کر عاصی ہوا تھا، اس کو بھی زمین میں دفن کر دیتے۔ پھر جناب باری سے اس پر عتاب ہوا، اے مردود، تیرے باپ نے قطع صلح رحم کب کیا تھا، جیسا کہ تو نے کیا۔ پھر قابیل کو سینے تک زمین نے داب لیا، جب اس نے کہا، یا رب، قسم ہے تیری کہ میں نے اپنے باپ سے سنا کہ میری توبہ اس کلمہ کی برکت سے قبول ہوئی جو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمہ کی برکت سے میرے گناہ معاف کر دیے۔ پھر ندا آئی، اے زمین، اس کو چھوڑ دو، تب اس نے چھوڑ دیا اور اس کے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو سوار کی صورت پر قابیل کے پاس بھیجا، اس نے اس کو نیزہ مارا۔ پھر اللہ جل شانہ نے اس کو زندہ کیا، پھر مارا، پھر زندہ کیا۔ اسی طرح حال اس کا روز قیامت تک رہے گا۔ جب مکہ سے حضرت آدم علیہ السلام تشریف کو بہت تلاش کی مگر نہ پایا، تو بعض لوگوں سے پوچھنے لگے۔ کسی نے جواب دیا کہ چند روز سے معلوم نہیں کہاں گیا۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے لیے کھانا پینا سونا سب ترک کر دیا اور شب و روز ان کے غم و فکر میں رہتے۔ ایک روز صبح کو خواب میں دیکھا کہ حابیل اسے پدر پدر پکار رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک اٹھے اور زارو قطار رونے لگے۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے کہ ہم اس کی قبر دیکھنا چاہتے ہیں۔ قابیل نے، ہم بیزار ہیں۔ حضرت جبریل نے کہا، مت گریہ زاری کریں، اللہ تعالیٰ بھی اس سے بہت بیزار ہیں۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام نے ان دونوں کو اس کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا اور بولے، اگر قابیل حابیل کو مارتا تو خون اس کا یہاں گرتا۔
حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا لہو زمین نے کھینچ لیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا لعنت خدا کی اس زمین پر کہ خون میرے فرزند کا پی گئی۔ تب زمین نے خون اس کا اگل دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے قبر اس کی کھود کر اسے نکال کر دیکھا۔ مغز اس کا نکلا پڑا ہے، خون سے لتر پتر آلود ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اور بھی بہت سا دونوں روئے اور ان کے رونے سے آسمان کے فرشتے بھی رونے لگے۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی لاش کو تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لائے اور روایت کی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 روز تک اس تابوت کو تمام عالم کے گرد پھرایا۔ جس موضع میں جاتے وہ موضع یہ ظلم دیکھ کر ماتم کرتا اور ہوش و طیور اور پرندے بھی اس حال پر گریہ جاری کرتے، کہتے کہ بھاگنا چاہیے انسان سے کہ وہ بے وفا ظالم اپنے بھائی کو مار ڈالتے ہیں۔ بعد اس کے حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کو اپنے مکان پر لا کر دفن کیا اور اس وقت ان کے فرزند 120 تھے اور اس وقت سوائے حابیل کے کوئی بھی نہ مرا تھا۔ سب بیٹوں نے تب اپنے باپ کے پاس آ کر عرض کی کہ ہم کچھ روپے پیسے چاہتے ہیں تاکہ اس سے کمائیں اور سوداگری کر کے کھائیں۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک مٹھی سونا اور ایک مٹھی چاندی لا دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اس قدر چاندی سونے سے ہمارے فرزندوں کا کیا بنے گا کہ وہ اس سے تجارت کر کے کھائیں۔ پس غیب سے آواز آئی کہ سونے چاندی کو پہاڑوں میں ڈال دے تاکہ وہاں سے تھوڑا نکال کر بقدر حال اپنی تجارت کر کے کھائے تو وہ قیامت تک کم نہ ہوگا۔ پس بعد 1000 سال کے حضرت آدم علیہ السلام بیمار ہوئے اور کھانے کے لیے مختلف اقسام کے میووں کی پیٹیوں سے فرمائش کی۔ سب بیٹے میوے لانے کے لیے گئے مگر حضرت شیث علیہ السلام تیمار داری میں باپ کی خدمت میں حاضر رہے۔ جب ان لوگوں کے آنے میں تاخیر ہوئی تو حضرت شیث علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اس پہاڑ پر جا کر دعا مانگ تو حق تعالیٰ تیری دعا کی برکت سے میرے لیے میوے بھیجے گا۔ حضرت شیث علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے والد بزرگ ہیں، آپ کے دعا مانگنے سے حق تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے بے شک ضرور میوے بھیجے گا اور آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدا کی بارگاہ میں شرمندہ ہوں باعث گندم خوری کے اور تم پاک ہو۔ تب انہوں نے حسب الحکم باپ کے وہاں جا کر دعا مانگی۔ دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک طبق زرعی اور اس میں طرح طرح کے میوے جیسا کہ امرود، سیب، نارنجی، لیمو، انگور، انجیر، خربوزہ وغیرہ اس میں رکھ کر دوسرا طبق زرد سرخ کا اس پر ڈھانپ کر ایک حور کے سر پر رکھ کر لائے۔ حور اپنے چہرے سے نقاب کھول کر سامنے حاضر ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ حور کس کے لیے ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ حق تعالیٰ نے اس حور کو بہشت سے حضرت شیث علیہ السلام کی زوجیت کے لیے بھیجا ہے کیونکہ سب فرزند تمہارے سوائے اس کے جفت پیدا ہوئے۔ بعض نے روایت کی ہے کہ وہ حور پھر بہشت میں چلی گئی اور ان کے لیے قیامت تک بہشت میں منتظر رہے گی۔ وہ مصنف اس کتاب کا لکھتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس حور کی شادی حضرت شیث علیہ السلام سے کر دی اور اس حور کی عربی زبان تھی، جو فرزند اس سے پیدا ہوتا وہ عربی بولتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نسل سے ہیں۔ بس حضرت آدم علیہ السلام نے اس میوے سے کچھ کھایا، کچھ بیٹوں کو دیا۔ جس نے اس میوے کو کھایا فاضل تر اور دانا بینا ہوا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اب قریب ہے کہ میں دنیا سے کوچ کروں گا۔ حضرت شیث قائم مقام میرا رہے گا، تم سب اس کی فرما برداری کیجیے اور اس پر ایمان لائیو۔ تب انہوں نے حضور میں اقرار کیا اور اس کے بعد حضرت نے اس دنیا سے رحلت فرمائی۔ بیٹے باپ کی مفارت میں بہت روئے، نماز جنازہ پڑھ کر دفن کیا۔ 2 سال تک باپ کی قبر پر حاضر رہے، بعض جدا ہو کر اپنے اپنے گھر گئے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی کاوش پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔